ڈیئر لسنرز، اسلامی ناولز اسلامی تعلیمات حاصل کرنے اور اللہ کی طرف راغب کرنے کا ایک بہت خوبصورت اور یونیک ذریعہ ہوتے ہیں، سو ڈونٹ مس اٹ۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا اور پھر مٹھی کو زور سے بھینچ لیا ہو۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالوں کا جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو بچپن سے ہی سیکھا تھا کہ اس قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک وہ اس عظیم کتاب کی بے ادبی کرتی آئی تھی۔ اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈالے رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا تھا نا۔ جس کتاب کے ذریعے جنت کا راستہ ملنا تھا، اسی کو بھلوا کر دنیا کو جنت بنانے کی خواب لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا۔ حتیٰ کہ زندگی کی ان لمبی لمبی امیدوں نے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے محروم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیات موجود تھیں، کیا وہ واقعی اس کے لیے وہاں موجود تھی؟ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کی بخشش کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے۔ سورۃ زمر 53-54 آیت۔ وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی تھی، گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟ اس کی آواز کی کپ کپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آتا؟ کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے؟ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا چاہ رہے تھے اللہ اس سے؟ اب اسے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت شکریہ قرۃ، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں یہ تمہارا احسان کبھی چکا نہیں پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ کثیراً، اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی؟ کس دنیا کی تھی؟ کیسی عاجزی تھی اس میں؟ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے اگا رکھے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگائی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تھی، تاکہ سارا دن جو بھی پرندہ اور جانور اس سے پئیں اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً سے وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں،
اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ سورۃ الاسراء 44 آیت۔ اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق تھا، سچ تھا، مگر بہت کم لوگ ہی تھے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے تھے۔ یہ آیت آتے ہی اس نے زیر لب تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور غروب ہوتے ہوئے سورج سے سارا سما بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنا رب یاد آتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی سوچ رہی تھی، زرد ہوتے آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، گویا آسمانوں کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی ہو۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا، اسے ہمیشہ سے ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے ہر اس انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ بھی اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں کہ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دیں، اسے اپنی طرف کھینچ لائیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیں، آمین۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دور پار سے اسے مغرب کی اذانیں سنائی دیں۔ وہ فوراً سے پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں نے ابھی بھی قرآن کو بہت مضبوطی مگر محبت سے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کھولا تو سامنے یہ آیت تھی، اور جب وہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جانب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، آمین۔ سورۃ المائدہ 83 آیت۔ اس کی دھڑکن فوراً سے تیز ہو گئی، قدم وہی جم گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہی پرنم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اوہ فاطمہ، تم کیا جانو، تمہارا رب تمہارے ان بہتے آنسوؤں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھیں، ایک ہی دیوار کے ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی، بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، آپی آپ باجی کی دوست ہیں؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے یہ جھکتے ہوئے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا، اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ کو بتایا، اوہ ہو باجی، جی میں ان کی دوست ہوں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بچے قرۃ العین کے پاس قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے سلام کیا تھا، اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بالکل قرۃ العین کی طرح۔ یونیورسٹی میں وہ بھی ایسے ہی خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی، اس کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی اسی جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چاچا سلیم کو سلام کیا۔ چاچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے، اور ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ چاچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چاچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچھا گائز، یہ ناول بہت اچھا ہے اور میرا سنانے کا انداز امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا، تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔